أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی حوصلہ توڑنے کے لیے کچھ سازش کی۔ اس سازش کا ذکر قرآن کریم میں ہے، انداز ان کا ہے، الفاظ قرآن کریم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں کہ ایک جماعت نے کہا آمنوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس پر ایمان لاؤ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا، وجہ النہار، صبح کے وقت میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور رات تک اس کا انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ممکن ہے کہ یہ لوٹ آئے۔ ایمان کی دوڑ میں لگنے والے لوگ جب ایمان کو حاصل کر چکے ہیں تو تم ایسا کرو کہ ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے صبح کے وقت میں تم ایمان لاؤ اور شام کو تم پھر اپنے ایمان کا انکار کر دو کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ایسی باتیں رسول ہیں، لہٰذا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ توڑنے کے لیے یہودیوں کی سازش تھی۔ تو پھر آگے سے کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ کہیے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، جس کو چاہے وہ دے دے جس تم دیے گئے، أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یا یہ کہ تمہارے رب کے سامنے اس سے حجت کرے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجیے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے عطا کرے، اللہ کی مرضی۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بھی بشر کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی تو وہ ان لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، وہ یہ کہہ سکتا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن یہ کہہ سکتا ہے کونوا ربانیین، ہو جاؤ رب والے، اللہ والے ہو جاؤ، ربانیین، بما کنتم تعلمون الکتاب، جو تم کتاب کو سیکھا کرتے تھے، اور بما کنتم تدرسون، جو تم پڑھا کرتے تھے، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، تم کو حکم نہیں دیتا کہ تم ملائک اور انبیاء کو رب بنا ڈالو، ملائک اور انبیاء کو رب بنا ڈالو۔ یہاں ہم ایک بات کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے عرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ، عشق کی داستان جب لکھی جاتی ہے وہ بہت طویل ہوا کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت کی کہ وہ ان کو اوپر لے گئے اور اوپر لے کے گئے اور اوپر لے کے گئے۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے، ایک وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، دوسرے پیدا ہوئے وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ تین میں کا ایک ہے۔ جو پہلے والے کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے اللہ تین میں کا ایک، یعنی کہ اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ، کون کون؟ اللہ، جبرائیل امین اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک فرقہ ہے۔ دوسرا فرقہ اللہ، عیسیٰ اور مریم، جبرائیل کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ محبت کی معراج تھی، جب یہ محبت کو عروج پر لے کر گئے تو یہ دو فرقے وجود میں آئے۔ مجموعی طور پر یہ چار فرقے ہیں، تفصیل کتابوں میں موجود ہیں۔ تو چار فرقوں میں کے یہ دو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے بارے میں الفاظ یوں لے کر آ رہے ہیں۔ چھٹے بارے میں کل ہم نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اسی ذات کے، فقط ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کہ زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی معبود اور ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ کیا ایک عورت کے دو شوہر ہو سکتے ہیں؟ مرد کی دو بیویاں تو ہو سکتی ہیں،
ماتحت ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو جائے، ایک اور ماتحت ہو اس کے دو معبود ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کہ میری آپ کی عمومی زندگی کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، جب یہ ایسے عورت ہی کا دو شوہر رکھنا ممکن نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین سے بندہ عبادت کرے دو معبودوں کی، وہ دو معبود وہ اپنے اپنے فیصلے پر بندے کو چلانا چاہیں تو مدد کنفیوز رہے گا۔ محبت میں اتنا آگے لے کے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا۔ پھر آگے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی اطاعت کی جاتی۔ ہم اطاعت میں اتنا آگے بڑھے، اطاعت پیچھے رہ گئی، محبت آگے بڑھ گئی۔ اطاعت پیچھے رہ گئی اور محبت آگے بڑھ گئی۔ جب محبت آگے بڑھی تو پھر کیا نعرہ لگا؟ یا رسول اللہ۔ کیا نعرہ لگا؟ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہو گئے۔ مجھے سمجھائیے، عقلی دلیل دیتا ہوں، مجھے وہ سمجھائیے کہ میں نے ابھی 1.5 سپارہ تلاوت کی، اگر نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں تو کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں امامت کروں؟ مجھے پتہ یہ حق نہیں پہنچتا۔ اگر نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں تو پھر میری جرت کیسے؟ میں تو مسجد نبوی میں دیکھتا ہوں نبی علیہ السلام وہاں آرام فرما ہے، وہاں کا مقامی امام نماز پڑھاتا ہے، کبھی شیخ حذیفی پڑھا رہے ہوتے ہیں، کہ شیخ مدیر پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام تو نماز نہیں پڑھاتے۔ پھر جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر ناظر ہیں، ہم نے مان لیا، ایک لمحے کے لیے مان لیا، حالانکہ گستاخی ہے، توہین ہے۔ گستاخی کیسے ہے؟ آپ بتائیے، آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں، آپ کسی شادی ہال میں جاتے ہیں اور جا کر آخری ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور آپ یہ چاہیں کہ صاحب خانہ جس نے شادی کی دعوت کی ہے اس کے بھی بڑے سمجھیں کہ بچی کے نانا یا دادا وہ آ کر آپ چھوٹے کو سلام کریں، اچھا لگے گا؟ دیکھیے، سلام پیش کرنے جانا کمال ہے یا سلام کے لیے بلانا کمال ہے؟ آپ سمجھائیے مجھے۔ اگر سلام کے لیے بلانا کمال ہے تو ٹھیک ہے جی، ہم یہاں مزار بنا لیتے ہیں، لیکن اگر سلام کے لیے جانا کمال ہے تو یہ کمال تو پوری دنیا عمرے کا ٹکٹ خرید کر کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اپنے در پر بلانا کمال ہوا یا وہاں جانا کمال ہوا؟ تو تیسری بات یہ دیکھیے کہ جب محبت میں آگے بڑھے تو الوہیت کا درجہ کیسے دیا؟ اللہ پاک اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس ذات نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے کلام پاک میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ دلیل کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ جی وہ غیب جانتے ہیں۔ اگر وہ غیب جانتے ہیں تو کتنا؟ مجھے سمجھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں اور مدینہ منورہ میں آپ کی عزیز ترین بیٹی جس کے لیے آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بیوی کی خدمت کے لیے مدینے میں آرام فرماؤ، مدینے میں رکو، تم کو تمہاری غنیمت دے دی جائے گی، فرمایا نہیں دی، عملاً دی۔ آپ نے پہلے سے ان کو نہیں کہا تھا کہ غنیمت دی جائے گی، لیکن جب غنیمت تقسیم ہوئی عثمان کو غنیمت دی، لیکن عثمان کو رکا کیوں تھا مدینے میں؟ بیوی کی کار ہے، بیوی کی خدمت کرو۔ بیوی کون تھی عثمان کی؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ آپ علیہ السلام محاذ پر تھے، غیب جانتے تھے، آپ کو اطلاع آ جاتی، آپ علیہ السلام محاذ چھوڑتے اور فوراً تشریف لے کے جاتے، بیٹی سے آخری ملاقات فرماتے، جگر گوشے کو کلمہ پڑھواتے، جگر گوشے کا جنازہ خود پڑھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل محاذ پر ہونے کا ہے۔ آپ نے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کو مدینے بھیجا ہے، جاؤ جا کر فتح کی خوشخبری دو۔ فتح کی خوشخبری بھی لے کے خود نہیں گئے، فتح کی خوشخبری کے لیے آپ علی کو ساتھ لیتے، خود جاتے، اور جب لوگ آپ کا استقبال کرتے، اعزاز ہوتا، اتنا شاندار استقبال ہوتا، آنکھیں ترس جائیں۔
ایک استقبال وہ بھی تو ہوا تھا نا جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. یہ بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چوٹ لگی، آپ کے چہرے انور پر چوٹ لگی، تیر آ کر گھسا اور ایسے آ کر گھسا کہ وہ اتنا اندر تھا کہ حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیر کو اپنے دانتوں کے درمیان میں پکڑ کر کھینچا ہے، اور جس زور سے انہوں نے کھینچا ان کے دانت نکل گئے. پڑھیں نا اپنی تعریف، پڑھیں نا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. مذاق نہیں ہے لا الہ الا اللہ کو ہم تک پہنچانا، معمولی کام نہیں ہے. 1444-45 سال گزار دیتا ہے نبوت کا، ختم نبوت کے صدقے یہ وقت گزرا ہے، ختم نبوت کے صدقے ہم تک بات پہنچی ہے. ہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی قربانیاں کو نہیں پڑھتے، ہم فقط جھوٹے عاشق ہیں. جب جھوٹے عاشق ہوئے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا کہ جی سرکار تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. سرکار تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. بابا یہ توہین ہوتی ہے. اگر میرے آپ کے بڑے بوڑھے کی توہین ہے، میرے آپ کے بڑے بوڑھے کے سلام کے لیے میرا بچہ میرا بھتیجا پیش نہ ہو اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے اس وقت تک اس کو معاف نہیں کیا جاتا، تو اگر میرے آپ کے بڑے بوڑھے کی توہین ہے تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ یہ گستاخی ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں. پھر ہم محبت میں اور آگے بڑھے، ہم نے اہل بیت کا بیڑا اٹھایا. محبت لازم ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن ہم اتنا آگے چلے جائیں، اتنا آگے چلے جائیں کہ یا علی مدد کا نعرہ لگا دیں. لگا دیا نعرہ، دنیا نے کہا، یا حسین کا بھی لگا دیا، یا عباس کا بھی لگا دیا، یا فاطمہ کا لگا دیا، حسن اور حسین کا لگا دیا نعرے. لیکن مجھے سمجھائیے جب یہ نعرے لگائے تھے، آپ چھوڑ دیں، کبو کھڑا دی، بیٹھ جائیں. جب یہ نعرے لگائے گئے تھے تو ان نعروں کے بعد حالات کا جائزہ لیں. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر علی موجود تھے؟ یا علی مدد کا نعرہ حسین لگا دیتے؟ نہیں پتا تھا کہ میرے باپ کی ولایت اتنی اونچی ہے؟ نہیں پتا تھا کیا؟ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح میں اپنی حکومت چھوڑ دی، 6 ماہ حکومت فرمائی میں بس کی بات نہیں چھوڑ دی، تو وہ حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی. آج دنیا جہاں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دیے جاتے ہیں. یہ انجینئر بیٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مستقلاً کہتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں رضی اللہ عنہ، لیکن بنتا نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کاتب وحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور امت کے ماموں، ان کو امت کے ماموں کہا جاتا ہے معاویہ کو، تو امت کے ماموں کو یہ کہتے ہو کہ میں کہہ دیتا ہوں رضی اللہ عنہ، بدتا تو نہیں ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ جزا اور سزا کی فیصلے تم کرو گے؟ تم ہو کون؟ جی انہوں نے ایسا کیا تھا. تو بابا نقشہ اٹھا کے دیکھو، وہ نقشہ اٹھا کے دیکھو، اس نقشے کو یوں سامنے رکھیں، یہاں پر اگر مکہ مکرمہ سے حسین نکل کر جا رہے ہیں، انہوں نے کوفہ جانا ہے، تو شہادت یہاں کربلا میں ہوئی ہے. یہ آگے بڑھ کر ہوئی ہے، پیچھے نہیں ہوئی ہے. کوفہ سے آگے بڑھ کر ہوئی ہے شہادت. جن لوگوں نے کوفہ بلایا تھا، کوفہ والوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، آگے بڑھ گئے تھے. آگے جانے کے بعد شہادت ہوئی ہے. جب کوفیوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب ہمارا کچا چٹا یزید کے سامنے کھلے گا، اور یزید ہمارا کچا چٹا کھلے گا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہیں پر لڑائی کر لو. یہ تو حملہ بعد میں ہوا ہے، وہ تو کوفہ سے نکل چکے تھے. ہمارے لوگ تاریخ پڑھتے نہیں، اور جب پڑھیں گے تو وہ بہت دور جا کر یا ایسی ایران دوران کی پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے. کچھ ہمارا قصور بھی ہے، کچھ ہمارے ممبروں کا قصور بھی ہے، بتاتے بھی نہیں، صحیح سے تحقیق نہیں ہے. آئیے آپ سوشل میڈیا سے دین حاصل نہ کریں، ممبر و محراب پر آئیں. ممبر و محراب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت فرمائی ہے، سوشل میڈیا سے نہیں فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قرآن کریم خود اتنی بڑی کتاب ہے، ہمارے درمیان میں ہے. کیا یہ اخبارات کے ذریعے سے؟ یہ سینوں سے آئی ہے، یہ سینوں سے چلی ہے. وہ ان تمام لوگوں کے منہ پہ تمانچہ ہے قرآن کریم، چماٹ ہے زوردار قسم کا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. کیسے لوگ ہو تم؟ عقل سے سوچو. شیخ محمد صاحب حدیث کو نہیں مانتے، سوشل میڈیا پر ہیں. خضر یاسین صاحب سوشل میڈیا پر ہیں، حدیث کو نہیں مانتے.
انجینئر مرزا صاحب حدیث پیش کرتے ہیں اور بہت سی احادیث کا آپ سے انکار کرواتے ہیں. بڑبڑا کہہ رہا ہوں. جناب گاندھی صاحب کا بھی یہی حال ہے. وہ قبر و غریب کا کام کرتے ہیں, کاٹا پیٹی کرتے ہیں. نہیں کی داڑھی اسلام میں نہیں تھی, داڑھی تو جیسے ثقافت تھی. ارے اگر ثقافت تھی تو نبی علیہ السلام والسلام کی سنت ثقافت کے بدلے بھی تھی اگر, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی ثقافت کو اپناؤں. میں ان کی ثقافت کیوں نہ اپناؤں, میں ان کا کلچر کیوں نہ اپناؤں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہ کلچر پسند تھا. کیا نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک شارٹس پہن لی تھی؟ آپ نے جو وجود اپنایا, جو ظاہر اپنایا, آپ کا جو باطن تھا, جو ظاہر تھا, وہ اپنانے کی ہمیں ترغیب دی گئی, بلکہ حکم دیا گیا. تو اس تک جانا کمال تھا. ہم اس تک نہیں گئے, بلکہ ہم نے اپنی کینچی اٹھائی اور چاچا جی کا پاجامہ بنا لیا. جس کا دل چاہا اس نے تھوڑا 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 چھوڑا کرنا شروع کر دیا. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو. دیکھیے, جب حدیث کی بات آتی ہے, لوگ حدیث کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ ان سے سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ, جس حدیث کا تم انکار کرتے ہو اس بات کو لے کر کہ جی حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہے. کتنے؟ 200 سال بعد لکھی گئی ہے, اس لیے میں حدیث کو کیسے تسلیم کر لوں؟ تو میں ان سے سوال کروں گا کہ قرآن کریم بھی تو مختلف پارچہ جات پر لکھا ہوا تھا یا سینوں میں تھا, اور وہ صحابہ کرام جن پر تم اعتماد نہیں کرتے ان کے سینوں سے نکل کر ہم تک پہنچا. تم عجیب لوگ ہو, قرآن کریم کو مانتے ہو اور حدیث کو نہیں مانتے ہو. اور یہ بھی سوچ کے مجھے بتاؤ کہ کیا آدمی اپنی رؤیت کا انکار کر سکتا ہے؟ میں اپنے والد کے ساتھ جتنا وقت میں نے گزارا اور ان کی جو ادائیں تھیں, جو ان کی عادات تھیں, جو ان کی حرکات و سکنات تھیں, ان کا محافظ اگر ہوں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اپنے اندر محفوظ نہیں کرتے تھے؟ ان حضرات نے جذب کیا, اور جذب کیسا کیا؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, پوری جماعتیں, ایمان والے سارے کے سارے جنگ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ, اگر ان میں کی کچھ ایک فرقہ چلا جائے تو طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. ایک جماعت یہاں رکے گی نبی علیہ السلام کے پاس, یہاں رکے گی نبی علیہ السلام کے پاس, تاکہ وہ قوم دین سیکھے, اور جب وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, اپنی قوم والوں کو ڈرائیں, اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب یہ قوم والے واپس لوٹ آئیں, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, تاکہ وہ خوف حاصل کریں, تاکہ وہ تنبیہ حاصل کریں, وہ تنبیہ پر رہیں, متنبہ رہیں. تو کیا نبوت کا وقت ضائع کیا گیا؟ نبوت کو وقت کتنا ملا؟ 23 سال. 23 سال میں کہ 13 نکال دیں آپ, 3 سال شعب ابی طالب, 10 سال مکہ مکرمہ, بچ گئے 10. ان 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمہ پرسی بھی دیکھی, تمنگری بھی دیکھی, جنگیں بھی لڑی اور سرایا بھی روانہ فرمائے. آپ ہی کے زمانے میں مدعی نبوت مسیلمہ کذاب پیدا ہو گیا تھا, آپ ہی کے زمانے میں. اب بتائیے کہ نبوت کے 23 سالوں کے دوران میں کتنے بہت سارے چیلنجز تھے. آپ علیہ السلام کو نوح علیہ السلام جیسا وقت نہیں ملا 950 سال کا, لیکن آپ کی نبوت 1445 کراس کر گئی ہے. یہ 23 سال کو اتنا دیر کا وقت, اتنا زیادہ وقت, یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا جہاں میں پھیلا ہوا فیض ہے, جو ہم بعض اوقات کبھی درود شریف پڑھ کر, کبھی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا کر, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ہم اس طرح سے حاصل کرتے ہیں. ہمیں موقع دیا گیا ہے, ہم اس موقع کو کیش کریں. لیکن یہ کیا ہوا؟ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود بنانے کی کوشش کی گئی, آگے بڑھے, اتنا آگے بڑھ گئے, تو پھر بات کیا ہوگی؟ کہاں تک پہنچ گئی؟ وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے. اب کیا ہوا جی؟ گھوڑے بھی آ گئے, کیک بھی کٹنے لگ گئے. نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہوئے کیک کاٹ دیا گیا. 2 سال پہلے ملتان میں حور نکال دی گئی. واٹ از دس؟ کیا اسلام ایسا تھا؟ مجھے سمجھائیے کہ کیا اگر ہمیں آپ کو دیکھ کر جس طرح کی لائٹوں والا دین, رنگوں والا دین, رنگین دین, رنگین مزاجی کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں اس دور میں, کیا اس دین کو دیکھ کر انگریز, یہود, عیسائی مسلمان ہوگا؟ ہمیں دیکھ کر ہو سکتا ہے.
ہم خود پہلے اپنے اولاد کو لے کر آ جائیں، ہم خود پہلے اپنی اولاد کو لے کر آ جائیں. تو ہماری اولادوں کی گلوں کے اندر چین آئی، کڑے آئے، کانوں میں بالیاں آئیں، ہاتھوں میں چھلے آئے، ہاتھوں میں بینڈ آئے، پاؤں میں پائل آئی، عورت کے گلے سے دوپٹہ نکل کر مرد کی عقل پر پڑ گیا، عورت کے ٹخنے کھل گئے اور اس کے پردے کو آج سمجھا جانے لگا. اور تجدد کی آڑ میں عورت کو اگر پردہ کرانے کا کہا گیا تو فرسودہ نظام سمجھا گیا، اساطیر الاولین پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں سمجھی گئی. تو پھر ذرا سا سوچئے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی تھی؟ ہمیں اسلام کے بارے میں چوائس دی تھی؟ ہمیں چوائس نہیں دی تھی. ہمیں کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام پر آ جاؤ، پورے کے اندر کا مطلب یہ تھا کہ الہ ایک ہوگا، معبود ایک ہوگا اور رسالت ایک ہوگی. بس سابقہ تمام شریعتیں منسوخ کر دی گئی. وہ کل ایک کلپ آتا ہے، لطیفہ ہے، بڑا شاندار قسم کا، دلیل کے طور پہ کام آئے گا آپ لوگوں کے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ محل نہیں ہے اور سنجیدگی بہت زیادہ ہو گئی تو لطیفہ سنا دینا چاہیے، تاریخ خصوصات بھی یاد آ جاتے ہیں. کہنے لگے ایک وہ عرب ہے، اس کے ہاتھ میں مائک ہے اور کوئی شیعہ عالم ہے، وہ وہاں پر طواف کر رہا ہے یا سعی کر رہا ہے، اوپر کا نقشہ سے نظر آ رہا ہے جو کیمرہ نیچے سے دکھا رہا ہے. اس سے کہتا ہے کہ یار تمہارے امام غائب نے 12ویں امام نے غائب رہ کر کیا حاصل کیا؟ یہ اتنا عرصہ تمہارے امام غائب نے غائب رہ کر کیا حاصل کیا؟ ہم اس سے کیا استفادہ کریں؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ دوبارہ بولو. پھر سوال سن کے اس نے معذرت کر لی. تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں مکمل تحقیق کریں اور مکمل تحقیق کے لیے بجائے اس کے کہ کسی ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیے کیا میں آپ کے کسی بھی رشتہ دار کا آپریشن کر سکتا ہوں؟ مرہم پٹی تو کر لوں گا لیکن آپریشن نہیں کر سکتا. آپریشن کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. مجھے ان ٹیسٹوں کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے جو ڈاکٹر نے بیفور لینے، ٹھیک ہے، مجھے ان کا بھی نہیں پتا ہوگا. اور کیا کروں گا؟ 4-5 جگہوں سے معلوم کروں گا، پھر آپریشن کراؤں گا کہ کسی اناڑی کے ہتھے نہ لگ جاؤ. اس لیے کہ اپنے ذات کی محبت ہے، اپنے وجود کی محبت ہے. لیکن اللہ کے دین کی محبت کیسی ہے یہ کہ میں گوگل کے اوپر سرچ کروں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھوں اور جو وہ رائے رکھتے ہیں وہ قبول کر لوں. یہ کیا کر رہا ہوں اپنے دین کے ساتھ؟ کیا دین ایسے تقسیم ہوا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ بسینہ دین منتقل فرمایا اور جب خطرہ لاحق ہو گیا تو علماء کرام نے اپنی عرق ریزی، اپنے پسینے بہا کر کتابوں میں جمع کیا. اور جس انداز سے ان حضرات نے جمع کیا ہے، امام بخاری کو دیکھ لیں، امام مسلم کو دیکھ لیں، نسائی، ابن ماجہ کو دیکھ لیں، ابو داؤد کو دیکھ لیں، ان حضرات نے جس طرح سے احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے اور جس طرح سے افراد کے نام یاد کیے ہیں، اس طرح سے تو اوپر کی طرف میں اپنا نسب یاد نہیں کر سکتا. اپنا نسب، ذاتی نسب، تیسرے دادا تو چلا جاؤں گا، اس سے اوپر نہیں جا سکتا ہوں میں. آپ بھی نہیں جا سکتے ہوں گے. آپ کو اپنے دادا سے اوپر کا نام پتا ہے؟ 2-3 پتا ہوں گے. پھر ہم اتنا اوپر نہیں جا سکتے ہیں. ان لوگوں نے باقاعدہ روایت فلاں نہیں فلاں اور فلاں اس میں کردار میں یہ تھا اس لیے یہ روایت کمزور ہے، فلاں اس میں کردار میں اتنا مضبوط تھا اس لیے یہ مضبوط زیادہ روایت ہے، اور یہ روایت فلاں نہیں فلاں جگہ پر بھی ہے، فلاں جگہ پر بھی ہے، فلاں راستے سے بھی آ رہی ہے، فلاں راستے سے بھی آ رہی ہے. معمولی کام تھا، اللہ نے ہم لوگوں سے کام لیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایسے جھکے اور پہ نکلے. بڑھاپا تھا، نظر کمزور تھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں کوئی درخت نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جنت تحقیق کرو فوراً آس پاس سے، اگر یہاں درخت نہیں تھا تو میں حدیث پڑھوانا چھوڑ دوں گا. حافظے پر کتنا یقین تھا، بڑھاپا تھا لیکن اپنے حافظے کو لے کر انہوں نے کہا کہ اگر میں حافظے کے بارے میں اس درخت کو اگر بھول گیا ہوں تو ممکن ہے حدیث بھی ادا کرتا ہوں، حدیث کے بارے میں اتنا ناقص کام نہیں کر سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کمر مبارک پر بچھو ڈس رہا ہے اور ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. ہمارا تو پاؤں سون ہو جاتا ہے، ہم ہلنے جلنے لگتے ہیں.
اور حضرت کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے مستقل بیٹھے رہے 10 مکمل فرمانے کے بعد طالب علم نے پوچھا استاد جی کیا ہوا، خیریت؟ آپ کے چہرے انور کے اوپر اب رنگ بہت آ جا رہا تھا۔ انہوں نے کمر پہ دیکھو کچھ کاٹ رہا تھا، کمر کھول کے دیکھی 17 جگہ پر بچھو نے ڈسا تھا، لیکن حدیث کے احترام میں ہلے نہیں، حدیث کے احترام میں ہلے نہیں۔ اور ہمارے زمانے کی حدیث کیسے ہوتی ہے؟ جب مجھے دودھ بیچنا ہو تو قرآن کی آیت لکھ دوں، جب مجھے کاروبار مضبوط کرنا ہو حدیث لکھ دوں، جب مجھے سرما بیچنا ہو حدیث لکھ دوں، مجھے شہد بیچنا ہو میں حدیث لکھ دوں۔ یہ اتنا سستا ہے، یہ ہماری مارکیٹنگ کے لیے مواد تھا، یہ ہم نے توہین کی ہے، ہم نے یہ گستاخی کی ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے یہ گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جناب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے پہلے اس اشکال عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بنی اسرائیل ہم پر فضیلت رکھتی ہے، تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخاطب کیا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کا حکم ہمارے شایان شان ہے، اور برائی سے روکنا یہ بھی ہمارے شایان شان ہے، یہ ہمیں اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ ہم برائی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، ہم برائی سے روکنے والے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوا کہ ہم برائی سے روکنے والے لوگ، خاص طور پر اب گھر کے بڑے، وہ جب بچوں کے ہاتھوں آ کر ہتھیار ڈالتے ہیں نا، اور پھر رواج جیت جاتا ہے اور سنت قتل ہو جاتی ہے، رواج جیت جاتا ہے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت کلیجے میں چوٹ پڑنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے بڑے بوڑھے اس مجلس کا انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ بچوں کے ہاتھ میں تھا، حالانکہ ہم دعائے قنوت میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم اس کو چھوڑ بیٹھیں گے جو آپ کی نافرمانی کرے گا۔ امر بالمعروف کے کام کے دوران میں اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مد مقابل وہ اولاد ہو کر، وہ بچہ ہو کر، وہ بیوی ہو کر، وہ ماتحت ہو کر وہ اللہ کا حکم توڑنے کی جسارت کر رہا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے، تو آپ کے ذمہ بنتا ہے کہ آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں، آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں۔ میں حاضر نہیں ہوتا، نہیں حاضر ہوتا نا، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ انتہا پسندی اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے انتہا پسندی نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم ایسے، میں گناہ کے ساتھ تعاون کیسے کروں؟ قرآن کریم میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی پر تعاون نہ کرو۔ تو ہمیں شریعت نے روک دیا تو روک دیا، تو اس میں اپنے اولاد کے ہاتھوں کیسے بک جاؤں؟ میں اولاد کے ہاتھوں کیسے مجبور ہو جاؤں؟ کہ خاندان والے کہیں گے ناک کٹے گی، کوئی ناک نہیں کٹے گی، ناک کٹے جن کو جو گناہ کر رہے ہیں، جو گناہ کرنے پر آپ کو مجبور کر رہے ہیں، ناک کٹے ان کی کٹے، آپ ہی کیوں کٹے؟ آپ اسٹیپ لیں، اور جب آپ اسٹیپ لیں اور ٹھوس کھڑے ہو جائیں، کیا اللہ کی مدد آپ سے نہیں آئی؟ اللہ کی مدد آپ کے عزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم فیصلہ کر ڈالو تو پھر اللہ پر توکل کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ میں بکثرت کوشش کرتا ہوں کہ تصاویر کی طرف نہ جایا جائے، تصاویر سے اجتناب کرتا جائے، اور اس کی ضرورت ہے۔ ہم ہی علماء ہی تھے ایک زمانے میں ٹی وی کو حرام کہتے تھے، اور آج ہم مبتلا بھی ہیں، اور ہم نے علماء کو یوٹیوب کے حوالے کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ اب وہاں جانا ضرورت بن گئی، میں مانتا ہوں، وہ شدت سے مانتا ہوں۔ اس لیے مانتا ہوں کہ اگر کہ اس راستے پر ہم نہیں گئے، اگر کہ یوٹیوب کی طرف، ویڈیو کی طرف ہم نہیں گئے، تو نتیجہ کیا ہے کہ دوسرا جو جا رہا ہے وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اور اس کو میدان خالی مل رہا ہے، یہ میدان خالی مل رہا ہے۔ یہ میڈیا وار ہے، یہ جنگ ہے، اس جنگ میں آپ کو برابر سے تلوار اٹھانی پڑے گی، لیکن حق کے ساتھ۔ اگر مقصود آمدنی ہو، یوٹیوب کے پیسے پر پلنا ہو، تو یہ خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ آگے جگہ مدد کا تذکرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں وعدہ فرمایا کہ میں تمہارے اوپر جو ہے وہ 3000 ملائکہ اتاروں گا،
پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5000 ملائکے اتارے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ہم نے نہیں بنایا مگر کہ یہ بشارت خوشخبری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں فتح عطا فرمائی اور پھر ہمیں حکم دیا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس آگ سے بچو جو کفار کے لیے بنائی گئی، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، واضح الفاظ ہیں، بہت واضح ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر کے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ نکال کے پھر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، تو قرآن کریم میں ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو چاہیے کہ وہ متنبہ ہو جائیں، وہ لوگ متنبہ ہو جائیں جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ گزشتہ کل بھی آیت پیش کی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ کی جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ متقین کی تعریف یہاں تھوڑی سی بدلی ہے، کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، سراء تندرستی، خفیہ، والضراء خوشی اور تندرستی، والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے معاف کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو تقوی والوں میں شمار کرتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جب ان سے کچھ گناہ کرد ہو جائے، کچھ ایسا غلط ہو جائے، فحش ہو جائے، تو ظلموا انفسهم، کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو ذکر کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں۔ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، بھولنا نہیں ہے، توبہ کرنی ہے، بھولنا نہیں، رزق استغفار سے جڑا ہوا ہے، بھولنا نہیں ہے، استغفار کرنی ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کون معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ والی بات بہت اہم ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ گناہ کا اعادہ نہیں کرتے۔ لیکن ایک آدمی گناہ کا عادی ہو جائے، عادی ہو جائے، بے شک کہ وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، علماء لکھتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار، کوئی صغیرہ گناہ نہیں اصرار کے ساتھ، یعنی کہ آدمی اگر صغیرہ کی عادت پختہ کر لے کہ صغیرہ ہی تو ہے تو یہ کبیرہ بن جائے گا، یہ مزاج کا حصہ بن کر یہ کبیرہ بن جائے گا، اور صغیرہ گناہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، وضو میں دھل جاتا ہے، یہ کبیرہ بن جائے تو وہ گناہ میں نہیں دھلتا، بلکہ اس کے لیے توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عزم کرنا پڑتا ہے کہ آئندہ اس کی جرأت جسارت نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء